انسانی سوچ کا ایک رجحان یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھی انوائرمنٹ میں ہے، جو ویژنری لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے خیالات بھی یا ان کے دماغ کی مشینری اس حساب سے تیز چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بات ہرگز درست 100% درست نہیں ہے. شاید میں نے بڑے ذہین لوگوں کو دیکھا ہے زندگی میں. مجھے ایک بچے کا والد یاد ہے جن کا کام سمپل صرف پنکچر لگانا تھا. مجھے وہ ایریا بھی کراچی کا یاد ہے، میں یہاں پر مینشن نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس انسان کی ذہانت اور ان کے آئیڈیاز اور اپنے بچوں کو سمجھنا، اپنی فیملی کو سمجھنا بڑی متاثر کن بات تھی. پھر میں نے اپنے سینئر سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو صرف ایک کانسیپٹ سے ہم کہتے ہیں کہ جس نے تعلیم حاصل کی تو اس کا شعور زیادہ ہوگا، یا جس کی انوائرمنٹ ایسی ہے. تو معاشرتی سطح پر میں اس پیغام کو یہاں پر لانا چاہوں گا کہ ہرگز نہیں. کچھ لوگ گفٹڈ ہوتے ہیں، ذہانت کی، عقل کی ایک پارٹ ہے جو آپ کی جینیٹکس میں آتا ہے. لیڈرشپ کی بہت بڑی اسکلز ہیں، کانفیڈنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ کی جینیٹکس میں آ رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں گفٹڈ ہوتی ہیں، اور پھر آپ ان پر کام کرتے ہیں تو وہ سونے پر سہاگا بن جاتی ہیں. تو میں نے سوچا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اب ایک اس طرح کانسیپٹ ہے کہ بھئی جو سائیکائٹرسٹ ہے، نفسیات کا ڈاکٹر ہے، وہ انسان کی نفسیات کو بس دیکھے بغیر ہی سمجھ جاتا ہے، یا انسان کو دیکھتے ہی اسے سب سمجھ آتی ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. تو انسان انسانی ہوتا ہے، اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. ہر ڈاکٹر کا کیلیبر دوسرے سے مختلف ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں NICH میں کام کر رہا تھا، وہاں پر ایک سینئر پیڈیٹریشین یاد ہیں، اور ان کے ساتھ جب میں آئیڈیاز کو ڈسکس کرتا تھا تو ان کا جو آئیڈیاز کو ڈسکس کرنے کا لیول تھا، تو شاید وہ اس طرح کا سینئر پھر بعد میں مجھے نہیں ملا. تو مجھے آج تک وہ ان کی بات کبھی نہیں بھولتی. جب انہوں نے مجھ سے ایک کانسیپٹ ڈسکس کیا، مجھے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کا راستہ اپناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں شارٹ کٹس کرتے ہیں. تو چلیں شارٹ کٹس پر تھوڑی سی ایک بات ہو جائے. شارٹ کٹ جیسا کہ اگر مثال کے طور پہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ بول نہیں رہا. ٹھیک ہے، 2 یا 2.5 سال کا بچہ ہوا ہے اور بول نہیں رہا، تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے. سامنے والے نے مجھے کہہ دیا کہ بڑا ہوگا تو ٹھیک ہوگا، اور میں نے اس بات پر یقین کر لیا، تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. میں نے معلوم نہیں کرایا. ٹھیک. یا مثال کے طور پہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا جسم کپ کپاتا ہے، اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ کمزوری ہے، تو یہ ہیں شارٹ کٹ راستے. ٹھیک، یہ بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. یا محنت نہیں میں کرتا اور دوسرے شارٹ کٹ راستوں سے کوئی منفی اسٹیٹمنٹ دے دی پولیٹکس کے حوالے سے، یا کسی کی ذاتی زندگی میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک انسان نے محنت کر کے ایک لمبے راستے تک پہنچا ہے اور وہ اس کا مقام بڑا اچھا ہے، اور میں محنت نہیں کرتا، لیکن میں اس کی ذاتی زندگی میں اس کی چیزوں کو سوسائٹی کے سامنے لا کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں گا، تو یہ اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ راستہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں، اس سے شارٹ کٹ راستے والا کبھی بھی اپنی عزت شاید نہیں کما سکتا. تو ہمیشہ جو ٹیک ہوم میسج ہے، لانگ ٹرم، سچائی، محنت، نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، تو سکسیس آپ کے ساتھ. اور جب تک کسی چیز کے بارے میں شواہدات نہیں ہیں آپ کے پاس، تو اس بات پر یقین نہ کیا جائے. معاشرتی سطح پر تو سننے میں بہت ساری باتیں ہوں گی، جس طرح جو شروع میں نے باتیں کی، لیکن ہرگز ضروری نہیں کہ ہر بات درست ہو. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ سب کے قیمتی وقت کا.